السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. دو آڈیو لیکس آج ایک ایسے ٹائم پر آئیں جب آئی ایم ایف کا پروگرام آج اپنی حتمی شکل لے گا اور پاکستان کو نہ صرف پیسے ریلیز کیے جائیں گے بلکہ آئی ایم ایف کا پروگرام بھی بحال ہوگا یا ہونا ہے. اب امید یہ ہے کہ آج رات تک یہ ہو جائے گا. اور یہ آڈیو لیکس اس لیے بڑی اہم ہے یا اس کے اوپر بات کیونکہ اس میں کچھ چیزیں ایسی کہی گئی ہیں آڈیو لیکس میں جن کو دیکھ کر بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ اسٹیٹ پہلے یا سیاست، اور اس پر بڑی کھل کے تنقید کی ہے تمام سیاسی جماعتوں نے جو اس وقت حکومت میں ہے. تحریک انصاف اس کو اب بھی ڈیفینڈ کر رہی ہے. ایک تو انہوں نے کہا کہ کٹ پیسٹ کے بہت سی چیزیں اکٹھی کی گئی. دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ اب بھی قائم ہیں. یہ خط جو ہے اور جس طریقے سے لکھا گیا یا جو تیمور جھگڑا صاحب کا خط وہ بھی منظر عام پر آ گیا تھا. 2-3 دن پہلے اس پر بحث شروع ہو گئی تھی کہ کیا یہ آئی ایم ایف کا پروگرام سبوٹاج کرے گا یا نہیں. اور حکومت نے اس پر کیا رد عمل دیا ہے پہلے یہ سن لیں کہ حکومتی وزراء اس کے اوپر کیا کہہ رہے ہیں. آئی ایم ایف سے کل ان کے بورڈ کی میٹنگ ہے اور ایک جماعت سیاست کر رہی ہے، ایسی سیاست جس سے کہ پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے. پاکستان کے خلاف اس سے بڑی اور کوئی سازش نہیں ہو سکتی. آئی ایم ایف کے پروگرام کے ہونے سے پہلے یہ جو گری ہوئی حرکت میں کہوں گا، شوکت ترین جس کا آرکیٹیکٹ ہے کہ عمران خان سے اس نے پوچھا اور پھر اس نے اس کے بعد محسن لغاری کو فون کیا، تیمور جھگڑے کو فون کیا، تو کیا عمران خان کی سیاست پہ، عمران خان کی حوث پہ، حکمرانی کی حوث پہ کیا پاکستان کو بلی چڑھا دیں گے؟ پاکستان کی انٹرسٹ کے خلاف لیٹر لکھ رہے ہوں انٹرنیشنل باڈیز کو. اگر پاکستان کا مفاد کسی کے لیے مقدس نہیں ہے تو وہ اس پاکستان کے حکمران کا لائق نہیں ہے، یہ یاد رکھ رہا. اس لالچ میں، اقتدار کی حوث میں پاکستان کو تباہ نہ کریں. اس وقت یہ کام نہ کریں جو یہ انہوں نے پلان بنایا. لیکن میری ان سے اپیل ہے، اگر اس وطن کے ساتھ محبت ہے، ہمارے ساتھ اختلاف ضرور کریں لیکن اس وطن کے ساتھ، اس کی صالحیت کے ساتھ اختلاف نہ. یہ حکومت کا آپ نے رد عمل دیکھا. ڈیفنس منسٹر بھی تھے، فائنانس منسٹر بھی تھے اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب بھی تھے. اس میں جو ایک جملہ جس کی وجہ سے یہ ساری کانورسیشنز قابل اعتراض سب سے زیادہ ہو جاتی ہیں وہ محسن لغاری صاحب کا جملہ شوکت ترین صاحب کے ساتھ جو گفتگو تھی. ایم شور باقی کی آپ نے آڈیوز تو سنی ہوں گی، ذرا سنیے گا. وہ جو قابل اعتماد، کیا اس سے ہمارے ملک کو یا اس کے ریاست اسٹیٹ کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اور اس کا جواب ترین صاحب نے کیا دیا. سر اس سے سر ایک چیز، اس سے ہماری اسٹیٹ کو تو نقصان نہیں ہوگا سر. میں پاکستان ایز اے اسٹیٹ سفر بیکاز آف دس. Well, frankly speaking, isn't the state suffering because of, the way they are treating your chairman and everybody else? دیکھو یہ تو ضرور ہوگا کہ آئی ایم ایف کہے گا کہ جی عجیب پیسے کدھر سے پورے کریں گے تو یہ اور سال منی بجٹ لے کے آ جائیں گے جو بھی آئیں گے. لیکن دا ویری فیکٹ از کہ ہم نے اس وقت ان کو یہ کہنا، وی کانٹ اسٹینڈ ون سائڈ. وہ ہمیں مسٹریٹ کر رہے ہیں اور ہم ان کو بالکل آن دا نیم آف وہ بلیک میل کر رہے ہیں اسٹیٹ، آپ ہمیں ہیلپ کریں تو ہم ان کو ہیلپ کرتے جائیں. تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا. دس از واٹ واز ڈیسائیڈڈ یسٹرڈے کہ یار ہمیں ایک ذرا، اور اس کو کس طریقے سے کرنا ہے، کیا آئی ایم ایف کو لیڈ کرنا یا نہیں کرنا، وہ ہم چیئرمین سے پوچھ لیں گے، آپ بھی ہوں گے، ہم بات کر لیں گے. Should we just send it to the federal government and leave it there, or should we also just then, raise it with the IMF? سوشل میڈیا سے زیادہ پاورفل ٹول کوئی نہیں ہے. تو ہمیں ضروری ریلیز کر. یہ وہ جملہ سب سے زیادہ قابل اعتراض جملہ کہ جس کی وجہ سے ایک اپرور ہے. حکومتی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ریاست کے اوپر سیاست کی جا رہی ہے ایٹ دا کاسٹ آف دا اسٹیٹ، اور پی ٹی آئی اس سے ڈس ایگری کرتی ہے. میرے ساتھ علی نواز اوان صاحب موجود ہیں اسٹوڈیو میں، بہت شکریہ آپ کا. فیصل کریم کنڈی صاحب اسکائپ پر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. کنڈی صاحب آپ کا شکریہ. اگر اجازت دیں جھگڑا صاحب سے شروع کر لیں. تیمور سلیم جھگڑا صاحب، کیونکہ ہیز ایک آڈیو کانورسیشن ان کے ساتھ بھی ہے. جھگڑا صاحب السلام علیکم. السلام علیکم جی. جھگڑا صاحب یہ ظاہر ہے آپ کے ساتھ بھی ایک کانورسیشن ہے. اس کے کانٹینٹس کے ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ یہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات چل رہے ہیں اور جس کانٹیکسٹ میں یہ کانورسیشنز لی جا رہی ہیں کہ حکومت پر پریشر پڑے آئی ایم ایف کا پروگرام کسی طرح بند ہو، کیا یہ اس کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ ٹھیک لیا جا رہا ہے؟ نہیں جی، دیکھیں کاشف، پہلی چیز یہ ایکچولی اگر آپ کسی کی باتیں سنتے ہیں
تو ان کا ساتھ ایکشن ضرور دیکھیں. آئی ایم ایف کی ڈیل جب ایکسٹینڈ ہونی تھی, جب اسٹیٹ بینک کا ایکٹ پاس ہونا تھا, تو ہم نے نہیں, پی ڈی ایم کی جماعتوں نے جا کے اسمبلی میں اس کے خلاف ووٹ دیا. احسن اقبال کی کل ویڈیو چلی جو کہہ رہا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنا اسٹیٹ بینک پہ غداری ہے. مفتاح اسماعیل کی یوٹیوب کی ویڈیو ہے کہ آئی ایم ایف کے ٹارگٹس کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہے. یہ 1 مہینے پہلے ہی, حکومت لینے سے پہلے, جب وہ کہہ رہے تھے کہ آنے کے بعد پہلی چیز بجلی کی قیمت کم کریں گے, گیس کی کم کریں گے, وغیرہ وغیرہ. یہ ساری ایکچوئل حقیقت ہے. خط کے بارے میں اگر آپ نے بات کرنی ہے تو اس خط کو آپ اکیلا نہیں لے سکتے. شروع کریں اس جون کی میٹنگ سے جب میں این ای سی میں گیا صوبے کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے. اس کے بعد رات کے 2 بجے مفتاح اسماعیل کا انتظار کیا. اس کے بعد اگلے دن ملا, ہم نے ہینڈ شیک کیا کہ قبائلی اضلاع کا بجٹ جو ہے وہ بڑھانا ہے, اور کیوں بڑھانا ہے, کیونکہ اس سے بڑا نیشنل ایشو نہیں ہے. پھر انہوں نے پریزنٹ نہیں کیا. پھر اسی وجہ سے پہلی بار آئی ایم ایف کے ایم او یو سائن کرتے ہوئے ان کو 6 جولائی کو خط لکھنا پڑا. اس کے بعد 24 گھنٹوں کے اندر ان کو ایم او یو سائن کر کے دیا, اور اس کے بعد 50 دن ان کو میسج کرتا گیا جس کا کوئی جواب نہیں آیا. پہلے تو آپ یہ سر, یہ کانٹیکس میں نے مان لیا آپ کا. دیکھیں دیر از, ایک بات یاد رکھیں جھگڑا صاحب, ایک بات یاد رکھیے آپ کا, میں نے کانٹیکس فرض کرے مان بھی لیا کہ آپ کو لگ رہا تھا کہ جو ڈیل ہو رہی ہے وہ آپ کے صوبے کے مفاد میں نہیں ہے, ہو سکتا ہے لغاری صاحب سمجھیں پنجاب کے مفاد میں نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ. میں نے چلے آپ کا یہ آرگومنٹ مان لیا. وہ جو جملے ہیں کہ اٹس اے بلیک میلنگ ٹیکٹک, یا کہا جائے کہ سر ریاست کو نقصان نہیں ہوگا, ہاں جی ہوگا لیکن ہمیں بھی تو نقصان ہو رہا ہے. ڈو یو سبسکرائب ٹو دی سینٹینسز؟ اصل مسئلہ ان جملوں کی وجہ سے نا, یہ میں مانتا ہوں کہ اس ملک میں ساری سیاست ملکی مفاد پر ہی ہوتی ہے. سب کو پتا ہوتا ہے آئی ایم ایف جانا ہے, آئی ایم ایف کی کنڈیشنز ماننی ہے, آئی ایم ایف کی کنڈیشن ہے کہ خود مختار کریں اسٹیٹ بینک کو, لیکن یہاں پر صرف دوسرے کو گندا کرنے کے لیے آئی ایم ایف کو خود مختار کرنے کے خلاف بیان بازی ہوتی ہے. سب کو پتا ہے کہ پیٹرول مہنگا ہونا چاہیے. میں نے آپ کی حکومت نے جب مہنگا کیا تو بیان اگر کہیں, میں سارے بیان چلا دیتا ہوں جس میں انہوں نے کہا پیٹرول بم ہے, $1 ارب کے پیچھے یہ کرنے جا رہے ہو. جب خود آئے تو انہوں نے 60, 70, 80, 100 روپے تک پیٹرول مہنگا کر دیا. کیوں؟ اب ملک کا مفاد ہے, کیونکہ حکومت ہماری ہے. جب دوسرا ہو, یہ ہمارے ملک کی ایک ماضی ہے. بجلی اس لیے مہنگی نہیں ہوتی, سیاست کا نقصان ہوگا, ملک جائے بھاڑ میں. سرکولر ڈیٹ چلا گیا 2.5 ٹریلین کے اوپر. گیس مہنگی نہیں ہوتی, ملک جائے بھاڑ میں. یہ تو ساری ایک لسانوی بحث ہے. میں ان جملوں کے اوپر کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ جملے سن کے آپ کو اعتراض ہے ان جملوں سے کہ ریاست, ہاں جی, وہ پھر کسی کا کہنا کہ جی ریاست کو نقصان تو نہیں ہوگا, ہاں جی ہوگا, تو پھر کیا کریں, ہمیں بھی تو ہو رہا ہے. کاشف, تکلیف یہ ہو رہی ہے کہ اگر ہم اس کلچر میں رہیں جہاں پہ آپ آڈیوز جو ہیں وہ ریکارڈ کریں گے, لیک کریں گے, وہ لیگل ہے, وہ نہیں ہے, تو پھر یہ قانون ہی بنا دیں کہ ہم سب کی جو بھی تنخواہ لے رہا ہے سرکار سے, ہماری ساری کانورسیشنز آن دا ریکارڈ ہونی چاہیے. کوئی بھی چیز آپ ان کانٹیکسٹ, آؤٹ آف کانٹیکسٹ سنا کے آپ ایک بندے کو بھی آن ٹرائل کر دیتے ہیں. یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے. جو رزلٹ ہوا, جو رزلٹ ہوا وہ خط تھا. وہ خط میں نے خود لکھا. اس خط کو میں اون کرتا ہوں. اس لیے اون کرتا ہوں کیونکہ ایک, اس میں صوبے کے ایشوز لکھے گئے ہیں, 2 اس میں حقیقت لکھی گئی ہے. وہ حقیقت یہ کہ اس سیلاب اور اس کے بعد جو $10 ارب یعنی 2000 ارب روپے کا بل آئے گا, اس کے بعد آئی ایم ایف کے پاس اس ڈیل کے سائن ہونے کے بعد جانا پڑے گا, بیکاز یہ 2000 ارب روپے پورے پاکستان کو فیکٹر کرنے پڑیں گے. اور تیسری چیز, کیونکہ خود لکھا, سائن کیا, تو میں اس سے ہٹ سکتا ہی نہیں ہوں. جان بوجھ کے یہ الفاظ استعمال ہی نہیں کیے کہ ہم آئی ایم ایف کی ڈیل سے بیک آؤٹ کر رہے ہیں, جو انہوں نے خود میڈیا پہ پھیلایا. دیکھ لیں, بتا دیں کہ اس خط میں کہاں پہ لکھا گیا ہے کہ ہم آئی ایم ایف کی ڈیل سے بیک آؤٹ کریں. بٹ یو اسٹل سی ڈرائنگ روم میں کانورسیشن کرتے ہیں. میں آپ کی بات سے بالکل ٹرائل کر دیں. ایک آخری چیز پہ افسوس ہو رہا ہے کاشف, جی اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں, اس کو نیشنل ایشو بنا دیتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے ڈرائنگ رومز کا اسلام آباد, کراچی, لاہور کا مسئلہ ہے. لیکن جب میں کہہ رہا ہوں کہ قبائلی اضلاع کی پیس, سیکیورٹی, مرجر, ان کے ساتھ مرجر کی کمٹمنٹ, وہ پیسے جو ان کو انسانوں کی زندگی دے گی,
وہ کبھی میڈیا نے بھی نہیں اٹھانا, وہ کبھی اسلام آباد میں اس حکومت نے بھی نہیں اٹھانا. باس میں نے آپ کی ساری باتیں جواب بھی کنسیڈ دے کر دوں لی, گا, آپ میں نے آپ کے خط بھی میرے پاس دونوں پڑھے ہیں, میں نے آپ کی ساری باتیں, ہو سکتا ہے بالکل مجھے یقین ہے کہ جو آپ بات کریں خصوصاً سیلاب کی صورتحال میں تو اب ایکویشن چینج ہو گئی ہے. اٹس اے گیم چینجر وین اٹ کمز ٹو فائنانسز, کیونکہ اب ساری حکومتوں نے اپنے میجورٹی فائنانسز ڈائیورٹ کرنے ہوں گے فلڈ افیکٹیز کے لیے, ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے, ان کی جو بھی کام سرکار نے کرنے ہیں, جس سرکار نے بھی کرنے اس طرف جائیں گے. ایک تو یہ بتا دیں, یہ فون اوپن لائن پہ گفتگو کی آپ لوگوں نے, یہ جو گفتگو ہوئی تھی کاشف, میرے خیال میں غیر مناسب چیز یہی ہے کہ اگر ہم انلیگل لیکس کی مائکرو ڈیٹیلز ڈسکس کرنے لگ جائیں تو ہم تو ان کو ریٹیفائی کر رہے ہیں. میں اس پہ ایکشن کیوں نہ لے؟ آپ کی بات 100% درست ہے, میں آپ سے اتفاق کر رہا ہوں اس بات پہ. نا میں تو اس بات پہ بھی ایک سوال تو یہ بھی ہے کہ جس نے بھی اس آڈیو کو آج ریلیز کیا, حکومت نے اگر فرض کو فیصلہ کیا اس کو آج ریلیز کر دے, جب رات کو IMF کے ساتھ اگریمنٹ ہونا ہے, آپ اس کو کل بھی ریلیز کر سکتے تھے, پرسوں کر دیتے جب اگریمنٹ ہو جاتا. یعنی اس میں بھی سیاست سب سے پہلے کی گئی ہے اور ملکی مفاد بعد میں دیکھا گیا کہ آج پہلے کر دو تاکہ اس سے پہلے ایک دن کے اندر اندر جو سیاست کرنی ہے ہم کر لیں. یہاں پر بھی ملکی مفاد ذہن میں نہیں رکھا گیا کہ IMF کہیں ادھر سے بیک آؤٹ نہ کر جائے یا ان کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. جس نے بھی کیا لیک کی بات آپ کی ٹھیک, بٹ یہی تو پاکستان میں ہوتا یہی ہے نا بھائی. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو جسٹیفائی کرنا, میں صرف آپ سے سوال یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو تکلیف نہیں ہوئی اس جملے سے؟ آپ نے کہا اٹس اے بلیک میلنگ ٹیکٹک. جب محسن لغاری صاحب کی بات ہوئی اس میں انہوں نے کہا ملکی مفاد کا, اسٹیٹ کا نقصان تو نہیں, ان کا ہے تو اب کیا کریں. دیکھیں دیز تھنگس آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ہیئر. آئی تھنک آئی ایم شیور آپ بھی نہیں سننا چاہیں گے. میرا بھائی ہم پہ علی امان بیٹھا, یہ بھی نہیں سننا, کوئی نہیں سننا چاہے گا کوئی پولیٹیشین یہ کہے کہ پاکستان کا نقصان ہے تو پھر کیا. کاشف, میں آپ کو ایک اور طریقے سے بتا دیتا ہوں. جی, یہاں پہ آواز اٹھانی پڑتی ہے. ہم ابھی بھی غلط ڈیبیٹ پہ ہیں. میرا کام ہے, جو کام میں کروں سیاست کرتے ہوئے بھی پاکستان کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کروں, اس میں میری پرائیویٹ کانورسیشنز پرائیویٹ رہیں گی تو پاکستان کا انٹرسٹ پروٹیکٹ ہوگا. ہاں یہ ضرور ہے کہ اسلام آباد سے بات کرنے کے لیے اپنے ایشوز کے لیے چلانا پڑتا ہے, اس کے بعد وہ ٹائم دیتے ہیں. اب مجھے تکلیف دوبارہ یہ ہو رہی ہے کہ جب میں یہ بات بھی کروں, بات جو ہے وہ اس لیگ کی طرف جاتی ہے, اس کی طرف نہیں جاتی کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایشو سرپلسز کا تھا جو کہ IMF کی ڈیل کو جو ہے وہ ایٹ رسک ڈال رہا ہے, تو سندھ نے تو سرپلس کا بجٹ دیا ہی نہیں, انہوں نے تو ڈیفیسٹ کا بجٹ دیا. پنجاب نے 450 ارب روپے کے سرپلس کے ٹارگٹ کے اگینسٹ 100 ارب روپے کا سرپلس دکھایا اور پھر 100 ارب روپے اناؤنس کر دیے جب الیکشن تھے کہ یہ ہم نے لوگوں کو ووٹ خریدنے کے لیے بجلی کے بل میں ڈالنے ہیں. اس لیے میں بات جو ہے دوبارہ اس پہ لانا چاہتا ہوں. ٹھیک, 2 منٹ تو میرے ساتھ کوئی اس پہ بھی بات کرے کہ ہمیں پیسوں کی ضرورت کیا ہے, کہ جو قبائلی اضلاع میں 60 لاکھ لوگ ہیں, جب ان سے صحت کارڈ چھینا جاتا ہے, جب میرے ریسورسز, میں پاکستان کا حصہ ہی ہوں, ایک پراؤڈ پاکستانی جو کہ 16 سال باہر رہ کے اس نے سوچا نہیں کہ وہ اپنا پاسپورٹ چینج کر دے, تو کسی نے ابھی تک یہ پوچھا نہیں کہ وہ جو انلیگل آڈیو ٹیپ تھی اس میں سچ کیا ہے, غلط کیا ہے, لیکن یہ کہ خیبر پختونخوا کا ایشو کیا ہے. سر لیکن میں آپ کو ایک سوال وہ ہم پوچھوں, کیسے آپ کی solve بات کریں؟ تو چلو میں نے بات سمجھ لی آپ کی. دیر آر ویلڈ ایشوز آف قبائلی علاقوں کا ویلڈ ایشو ہے, سیلاب ایک ویلڈ ایشو ہے, لیکن آپ جانتے ہیں کہ اب بحث آپ کے ایشوز پر نہیں ہوگی, ان جملوں پر ہوگی جو شوکت ترین صاحب کے ساتھ آپ کے اور محسن لغاری صاحب کے. دیٹ ہیز ٹیکن سینٹر اسٹیج. پرابلمس فار دا ٹائم بینگ تھوڑی سی بیک سٹیج پر چلی گئی ہیں. اسی لیے میں جب میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں, اور آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ٹیپ کون کرتا ہے, یہ تو ایک بحث ہے جو پاکستان میں 70 سال سے چل رہی ہے, لیکن اس وقت ایک لیک سامنے آ چکی ہے. اس لیک میں کچھ جملے ہیں جو بڑے کوشچنیبل ہیں. کیا اس طرح کی پالیٹکس ہونی چاہیے اس ملک میں؟ ہوتی رہی ہے. میں آپ مجھے مثالیں دیں گے, فیٹف کا قانون تھا, آپ مجھے مثال دیں گے اسٹیٹ بینک کی اٹانومی کا قانون تھا, آپ کہیں گے پیٹرول مہنگا ہونے کا فیصلہ تھا. اس سارے پر لوگوں نے یعنی اسٹیٹ کے خلاف اور IMF پروگرام کے خلاف سیاست کی نا.
لیکن وہ ہوتی رہی. لیکن یہاں پر ایک آڈیو لیک آ گئی ہے جس میں چند جملے ہیں جو بڑے کویسچنیبل ہیں. یو ڈو ریئلائز دیٹس وائی دا فوکس از آن دوز سینٹینسز. ان جملوں پر فوکس ہے کہ جملے کیوں بولے گئے. ریئلائز بٹ وہ فوکس غلط ہے. چلیں آپ نے کہہ دیا, ٹھیک ہے, بلیک میلنگ ٹیکٹکس وہ نہیں ہے. ہم بات جو کر رہے ہیں وہ بات ہم کر رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کی اٹینشن لینے کی. آپ جب بھی 2 منٹ کی لیک کسی کی بغیر پرمیشن آڈیو جو ہے وہ آپ ریکارڈ کریں گے, آپ جو ہے وہ ریلیز کریں گے. جس وقت پہ ریلیز ہوئی ہے, کیسے ریلیز ہوئی ہے, وہ سوال آپ نے خود پوچھے. تو اس میں 10 چیزیں جو ہیں وہ اگر صحیح بھی ہو وہ غلط انٹرپریٹ ہو سکتی ہیں, کیونکہ اس کانورسیشن کی کانٹیکسٹ نہیں ہے, اس سے پہلے کیا ہوا ہے وہ نہیں ہے, اس کے بعد جو ہوا ہے وہ نہیں ہے. جو فیکٹس ہیں وہ فیکٹس اس خط میں, کیونکہ آبویسلی وہ جو کانورسیشن تھی خط سے پہلے کی تھی, اور اس خط میں کیا ہے, اس خط میں آئی ایم ایف کی کمٹمنٹس کو میٹ کرنے کا گیا. اس خط میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کمٹمنٹس کو سیریسلی میٹ کرنے کے لیے ہمیں بیٹھنا ہوگا, جو میں آپ سے 50 دن بات کر رہا ہوں. جو فیکٹس ہیں وہ یہ کہ خان صاحب نے ایسے ہی حالات میں آئی ایم ایف سے ڈیل ری نیگوشیٹ کر دی تھی کووڈ میں, جو ان کو کرنا چاہیے اور جو یہ کریں گے, کیونکہ آئی ایم ایف والے ان باتوں کو سمجھتے ہیں. جو فیکٹس ہیں وہ فیکٹس اصل میں یہ ہے. لیکن اصل فیکٹ اب یہ بن جائے گا کہ آپ نے جو جملے استعمال کی وہ فیکٹ اب پیچھے چلے جائیں گے. یہی تو افسوس ہے. لیکن یہ ابھی بھی بات کی, لیکن وہ قبائلی اضلاع کا مرجر اللہ نہ کرے وہ کبھی غلط ہو, اس کی امپلیکیشن پورے پاکستان کے لیے, جب 3 دن ابھی جو ہے وہ ایک سیکیورٹی رسک آ گیا تھا کے پی کے لیے تو نہیں ہے, اور باقی پاکستان کو لگا تھا کہ ہمیں رسک ہے. سر میں نے وہ ایشو آ گیا تھا, لیکن اس کو سالو کرنے کے لیے کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھیں جھگڑا صاحب, آپ کے پی اور قبائلی علاقوں کی بات کریں, میں سمجھ رہا ہوں. محسن لغاری صاحب کا تو قبائلی علاقوں کا جھگڑا نہیں ہے. اب چونکہ 2 فرنٹ سے یہ بات لیک ہوئی ہے, اس وجہ سے وہ کہا جائے گا کہ یہ سیاست ہے. آپ جتنا مرضی فیکٹس کو جسٹیفائی کر لیں, وہ کے پی کو دیکھ, پنجاب کو دیکھ کر کہیں گے سر اگر سیاست آپ کا اگر کیس ٹھیک بھی ہے تو پنجاب کو یہ کہانی کہنے کی کیا ضرورت. سو آپ کے اوپر اب کیس ڈفرنٹ طریقے سے بلڈ ہوگا, ڈفرنٹ کانٹیکسٹ میں بلڈ ہو رہا, اور وہ ہے ان جملوں کے اوپر. اٹس اے بلیک میلنگ ٹیکٹک. سر اسٹیٹ کو نقصان تو نہیں ہوگا, ہاں جملے کیا چل رہے ہیں, یہ 3-4 جملے چل رہے ہیں نا, اور اسی پہ آپ کو جج کیا جائے گا. کاشف, ایک ہوتا ہے جو آپ کو میڈیا پہ جج کیا جاتا ہے, ایک ہوتا ہے جو آپ سے اللہ پوچھے گا. میڈیا پہ ججمنٹ ہوتی جائے گی, 24 گھنٹے 48 گھنٹے نیوز جو ہے وہ چلتی جائے گی. جب سیاست انٹر کی تو اس لیے انٹر کی کہ مشکل سینڈز لینے, مشکل کام کرنے ہیں. آئی ایم ایف سرپلس صوبوں سے چاہتا کیوں ہے؟ تاکہ وہ اپنی سپینڈنگ کو ٹھیک کریں. کون سا وہ واحد صوبہ ہے جس نے کنٹریبیوٹری پینشن کا سسٹم بنایا ہے تاکہ جو اس کے پاس ایکسٹرا پیسہ ہو وہ استعمال کرے؟ صوبے کو چھوڑیں یار, وہ دیٹ واز اے ویری گڈ لیجسلیشن آن یور پارٹ, آئی مسٹ سے دیٹ. یہ جو آپ نے کاشف تنقید جو ہے اس پہ کبھی بات ہوئی, تنقید جو ہے وہ مجھے 1000 بار منظور ہے. آئی ایم پراؤڈ کہ جب عمران خان کے وقت میں ایسے ایشوز تھے, ایک دن میں بنی گالا بلا لیتے تھے. انہی قبائلی اضلاع کے لیے یہ ایشوز اس وقت میں بھی رہے ہیں, کیونکہ پوری ہماری ایک بیوروکریسی ہے, ان کی 70 سال کی ٹریننگ ہے. پہلے سال بھی ہاتھ اٹھایا, عید کا دن عمران خان کے ساتھ بنی گالا گزارا تاکہ فیڈرل بجٹ ٹھیک ہو. فرق کیا آج آپ کی ملاقات ہوئی ہے ویسے مفتاح کے ساتھ؟ آج میری مفتاح کے ساتھ ملاقات بالکل ہوئی ہے جی. انہوں نے اس خط کا ذکر کیا؟ مشکل ملاقات ہو جی. اس خط کا ذکر کیا اس ملاقات میں؟ اس وقت تک نہیں آیا تھا. ہم نے کہا یہ کہ ہم اس میں سیاست نہیں کریں گے. بیچ میں کوئی چیز آئی تو انہوں نے کہا کہ اگر ایسی چیز ہو, ایسے نہیں کہ آپ مجھے دوبارہ خط لکھ دیں, رائٹ. وہ ایشو نہیں ہے میرے لیے ابھی بھی. وہ میں مفتاح کے ساتھ کر بھی سکتا ہوں, نہیں بھی کر سکتا, مطلب کر بھی سکتا ہوں. ان کے ساتھ جب انٹرسٹ پہ بات کرنی ہوگی وہ ضرور کریں گے. ٹھیک ہو گیا. ان کو سائن کر کے ایم او یو دیا نا, اگر روکنا تھا تو اس وقت ہی پھر سائن نہ کرتے. بالکل ٹھیک. جو 50 دن کا سلسلہ سارے جو ہے وہ بھول گئے, لیکن افسوس کے ساتھ یہ پتہ ہوتے ہوئے بھی کہ یہ خط آئی ایم ایف کو گیا نہیں ہے, انہوں نے خود ہی یہ ہیڈ لائن لگائی. انہوں نے یہ آپ نے یہ آئی ایم ایف کو نہیں دیا, آئی ایم ایف کو بھیجا تھا. ہاں لیکن وہ لیک تو ہوگا نا. نہیں دیا آئی ایم ایف کو, نہیں دیا آئی ایم ایف کو.
ایبسولوٹلی نہیں دیا, اور اسی لیے نہیں دیا کہ وہ نہیں بنتا تھا. ان دی اینڈ خط لکھا اور یہ کلیئر تھا کہ خط جانا چاہیے تھا تو فائنانس منسٹر کو جانا چاہیے تھا, کیونکہ ہمارا ایشو جو تھا وہ مرکز کے ساتھ, گورنمنٹ کے ساتھ, مرکزی حکومت کے ساتھ. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ جھگڑا صاحب موجود, فائنانس منسٹر خیبر پختونخوا علی امان صاحب ہیں, فیصل کنڈی صاحب ہیں. اب یہ مسئلہ اب سیاست کی طرف ہو جائے گا, وہ تو ان کے مسائل کا قبائلی علاقے کا مسئلہ ہو. میں ذرا کنڈی صاحب سے اگر آپ اجازت دیں, کیونکہ جھگڑا صاحب نے لمبی بات کر لی. کنڈی صاحب, آپ کا ریاکشن پہلا, اب ظاہر ہے ایک ایشو مل گیا, اب حکومت کہاں چھوڑے گی اس ایشو کو؟ جانے سے پہلے اس سے بڑے امپورٹنٹ ایشوز ہیں. اپنے ہمارے صوبائی وزیر جو ہے فائنانس صاحب تو اپنی تقریر کر کے چلے گئے, لیکن اب میں سوال کروں گا تو میرے علی نواز اعوان صاحب بولیں گے مجھے تو کے پی کے متعلق کچھ نہیں پتا. اگر وہ بیٹھے ہوتے تو میں کچھ سوالات ان سے بھی کر لیتا کہ ان کی جو 4 سالہ حکومت تھی, انہوں نے مرکز کے ساتھ کتنی لڑائی لڑی. اپنے صوبائی جو ہمارے نیٹ ہائیڈل ہیں اور باقی جو ہمیں مرکز نے پیسے دینے تھے, کتنے پیسے ہمارے صوبے کے جو پینڈنگ تھے مرکز کے ذمہ وہ لے کے آئے, کتنے لڑے, کتنے خط لکھے, کیا کچھ کیا. اور جہاں تک قبائلوں کی بات تھی, مرجر کے بعد ہم نے ان کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا سالانہ 100 ارب روپے دینے کا کہ ہم ڈیولپمنٹ کریں گے, آپ یہ کریں گے, تو ان کے دور حکومت میں فاٹا میں کتنے پیسے خرچ ہوئے, کتنے انہوں نے رکھا ان کے لیے, کتنے خرچ کر سکے, کیا کچھ کیا. یہ تو اب یہ بھی سوال بنتا ہے نا کہ اب یہ کہیں کہ جی بالکل, میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلا فاٹا کا بنتا ہے ہماری سرحدوں کی حفاظت. یہ تو ابھی بات ٹھیک ہے سر, اس پہ آ جاؤں گا, اگر اجازت دیں گے تو میں جھگڑا صاحب کو دوبارہ بھی لے لوں گا سوال جوابوں کے لیے. آپ ذرا یہ آڈیو لیک پر آ جائیں نا. نہیں میں اپنا دیکھیں, اب آپ اپنی بات کر رہے ہیں, میں اپنی بات کر رہا ہوں. دیکھیں ایک بندہ وہ کہہ گیا ہے نا, میں اسے سوال نہیں کر سکتا. آپ نے اس کو چھوڑ دیا تقریر کر کے, ہم اس کا بھاشن سن کے ہم بیٹھ گئے 15-20 منٹ. سر وہ تو بھاشن, میں معافی چاہتا ہوں کنڈی صاحب, آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ ان ایشوز پہ بات ہو کہ نیٹ ہائیڈل کتنا لیا ہے؟ میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ کی ساری پولیٹیکل پارٹی بحث کر رہی ہے اس آڈیو لیک پہ. آپ چاہتے ہیں, میں آڈیو لیک پہ بات نہیں کرنا چاہتا, میں کسی اور چیز پہ بات کرنا چاہتا ہوں. میں تو کہہ رہا ہوں آپ کو آڈیو لیک کے اوپر اپنا آرگیومنٹ تو دیں ذرا. اچھا, اب اگر آپ مجھے 2 منٹ نہیں سن سکتے ہیں تو تھوڑا تسلی بھی کر لینا. میں اگر 2 منٹ اپنے صوبے کی بات نہیں کر سکتا, جو ان صاحب نے کی ہے, انہوں نے عرض کیا ہے, انہوں نے ایک بات کی ہے, تو میں اس کو بتا رہا ہوں, میں عوام کو بتانا چاہتا ہوں جو انہوں نے بات کی ہے. اب اگر میں اس پہ بات نہ کروں, اس کا مطلب ہے کہ میں اس کو انڈورس کر رہا ہوں. میرے صوبے پہ اس نے جو بات کی ہے غلط باتیں کی, میں اس کو انڈورس کر لوں کہ اس نے ٹھیک باتیں کی ہیں. 4 سال کدھر تھی ان کی آواز جب مرکز میں عمران خان کی حکومت تھی؟ کیوں نہیں آواز اٹھا رہے تھے اس وقت ہمارے صوبے کے حقوق کے لیے؟ ہمارے صوبے کے پیسے اس وقت بھی ہمارے پینڈنگ تھے فاٹا کے لیے, اس وقت آواز کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ آج بالکل میں کہتا ہوں کہ اگر آج بھی میرے صوبے کے حقوق کے لیے آواز اٹھائے گا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اٹھائے گا, یہ اٹھائیں گے, ان میں جرت ہوئی ہم ان کا ساتھ دیں گے. ہم ان کی اپوزیشن میں کے بھی ہم ان کا ساتھ دیں گے, لیکن جرت کریں نا, اٹھائیں نا یہ بات. لیکن 4 سال ان کی خاموشی, اس کو تو ہم سوال کریں گے نا کہ آپ کیوں خاموش رہے مرکز کے سامنے. جہاں تک آڈیو لسٹ کی آئی ہے, اب آپ کے سوال پہ آ جاتا ہوں. آپ نے خیر 1.5 منٹ مجھے برداشت کر لیا ہے, آپ کے سوال پہ آئیے. بالکل یہ آپ کے سامنے دیکھیں, یہ لیکس ان کی حکومت میں, اگر آپ کو پیپلز پارٹی کے ساتھ ویر ہے تو میں تو ٹھیک نہیں کر سکتا ہوں نا, برداشت بھی کر لیں میں تھوڑے. تو آپ لوگ میری بات سنیں, میں جس ایشو پہ آپ لوگ سب سے زیادہ صبح سے شور مچا رہے ہیں, میں وہ ایشو دے رہا ہوں. آپ کہتے ہیں میں اس پہ بات نہیں کرنی, میں کسی اور پہ بات کرنی. آپ تو مجھے نہیں کہہ سکتے نا کہ آپ اس سوال کا جواب دیں گے اور باقی نہیں. میں کہہ سکتا ہوں سر, بالکل کہہ سکتا ہوں. یہی تو غلط ہے پروگرام کے اندر. میں یہ نہیں ہو سکتا میں آج بات کرنا چاہوں لیک پہ اور آپ میں نے موسم کے حال پہ بات کرنی. نہیں سوری, میں آپ مجھے تو ریٹیٹ نہیں کر سکتے. اگر ایک بندے نے 15 منٹ ایک بات کی ہے اور اس میں کوئی بات غلط کی ہے تو میں اس کو نہیں ٹھیک کر سکتا. بالکل آپ نے کہا یہ 3 ایشو میں نے لکھ لیا آپ کے. نیٹ ہائیڈل میں نے آپ سے کہا میں ان کو واپس لے آؤں گا. 100 ارب روپے سالانہ قبائلی کو دینے سے کہاں گئے, کتنے پیسے فاٹا پر خرچ ہوئے. میرے تو خواہش ہوتی اس کو پورا گھنٹہ بٹھاتے. خیر ہے 2 پی ٹی آئی کے بٹھا دیتے اور میں اکیلا بیٹھا ہوتا. خیر ہے مجھے کوئی اس پہ وہ نہیں ہے کہ 2 بیٹھے ہوتے, 3 بٹھا دیتے. لیکن اگر وہ بیٹھے ہوتے تو میرے سوالات کے بھی جواب دیتے, میرے صوبے کے لوگ بھی خوش ہوتے. لیکن جہاں تک آڈیو لسٹ کی بات ہے, آپ کے سوال پہ بھی آ جاتے ہیں کہ آڈیو لسٹ کی آج بات ہوئی. دیکھیں ہمیشہ آڈیو لسٹ جتنی بھی ہوئی ہیں ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں کے دور حکومت میں ہوئی ہے. اگر آپ ماضی میں جائیں, ندیم نزول چند صاحب کی اگر آڈیو لیک آئی ہے, یا ملک ریاض صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کی آڈیو لیک آئی ہے, یا ان کے جو ہے خاتون اول جو تھی واضح کی اس کی, اور ان کے جو اپنے سوشل میڈیا کے جو ہے انچارج کی آڈیو لیکس آئی ہے, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں آپ کے دور حکومت میں اتنی آڈیو لیکس آئی تھی. آج اگر آپ نے غلط بات کیا, وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے نہیں تھا, شروعات کیا تھی, آخر کیا تھا, اب سب کے سامنے اس پہ آپ کیا بات کریں گے؟ یہ چیز سب کے سامنے ہے, آوازیں آ رہی ہیں, اس پہ جو ہے دونوں طرف سے چیزیں آ گئی ہیں, اس کے اوپر ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت ہے. جب ایک بندہ دیکھیں 2019 میں ان کی حکومت تھی, یہ IMF کے پاس گئے, پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت تھی,
ہمارے ساتھ انہوں نے جو کچھ کیا، انہوں نے اسد زرداری صاحب کو بھی جیل میں ڈالا، انہوں نے فریال دارپور کو بھی جیل میں ڈالا، انہوں نے قریشی شاہ کو بھی جیل میں ڈالا، انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا. پھر بھی ہم نے یہ نہیں کہا، ہم نے باہر یہ نہیں لکھا کہ جی ان کی حکومت ہے، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں لہٰذا آپ یہ نہ کریں. ہم نے تو اس وقت یہ سیاست نہیں کی، ہم نے تو بلیک میلنگ کی سیاست نہیں کی. ہمارے تو کسی لیڈر نے وزیر اعلیٰ سندھ کو فون نہیں کیا کہ آپ IMF کو اس قسم کا لیٹر لکھ لیں. ہم بھی کر سکتے تھے، ہم بھی اس قسم کی سیاست کر سکتے تھے، لیکن سب سے پہلے ہم کہتے ہیں پاکستان حکومتیں آنی جانی چیزیں ہیں. ہماری کئی دفعہ حکومتیں آئی ہیں، کئی دفعہ گئی ہیں، لیکن ہم نے ملک کی خاطر کم از کم ایسی قسم کی نہیں. اب ان کا اگر ایجنڈا ہو کہ نہیں اگر ہم حکومت میں ہوں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کے بعد خدا نخواستہ ملک جو ہے جو کچھ بھی ہو جائے لیکن ہمیں حکومت میں بٹھا دیں، ورنہ ملک جو ہے میں اللہ نہ کرے. لیٹس ناٹ یوز دیٹ ورڈ. بالکل ٹھیک سر. وہ ان کا آرگومنٹ آپ کو ہر آپ کے مخالف پارٹی کا یہ جو جملے ہیں نا، میں کس وجہ سے کہتا کہ سینٹنسز آر ویری ڈیمننگ فار یور پارٹی. جب کہتے ہیں کہ جی اسٹیٹ کے خلاف تو نہیں، سر اسٹیٹ کو نقصان تو نہیں ہوگا یعنی آپ اوپنلی اگر آپ کا سابق وزیر خزانہ یہ ایڈمٹ کرے یا یہ کہے کہ ہوگا، کیا کریں؟ یہ کوئی اتنی اچھی چیز نہیں. مطلب یہ جملے جو اٹس اے بلیک میلنگ ٹیکٹک. ہاؤ ڈو یو جسٹیفائی دیز سینٹنس؟ پہلے ایک بات جو آپ جھگڑا سے بھی کر رہے تھے، بات اسی موضوع پہ ہوگی. آپ جو مرضی کر لیں، نیٹ آئیڈل کی بات کر لیں، سندھ کے اندر کراچی کے ڈرین کا مسئلہ، کراچی میں، سندھ میں، پنجاب میں، اب بات جو ہوگی اسی کے اوپر ہوگی. بالکل ٹھیک بات، اور اسی کا جواب بھی دینا چاہیے. موضوع یہ ہے، اس کے اندر بڑا کلیئرٹی کے ساتھ ورژن آیا پارٹی کا، اور پارٹی کا ورژن یہ ہے کہ اس آڈیو لیک کے اندر بہت ساری چیزیں ہمارے موقف جو ہے اس کی بالکل نشاندہی کر رہی ہیں، بٹ اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جن کو بہت زیادہ ملا کے پیش کیا گیا. یہ جملہ اسپیسیفکلی یہ جو محسن لغاری صاحب کے ساتھ کانورسیشن، یس تیسری دفعہ ریپیٹ کریں گے. میں یہی کہہ، جملہ اتنا بڑا ہے بھائی کہ وہ تو ریپیٹ آپ سارا صبح سے ریپیٹ ہو رہا ہے، اگلے 2 دن میں پہلے ہی ڈاؤٹ کر رہا ہوں. آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جملہ بھی توڑ کے بنائیں گے. ہمارا جو اس کے اندر آیا ہے بڑا کلیئرٹی کے ساتھ موقع ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ پلیڈ کرتی ہے کیس اپنے لوگوں کا، اور گورنمنٹ کو کیا چاہیے، اور اس کے سامنے مثال موجود ہے. میں بعد میں آتا ہوں کنڈی پہ، کتنا محب وطن پارٹی ہے یہ، اور کیا کیا کرتی رہی ہے. نہیں میں چاہتا ہوں، میں جس موضوع پہ رہنا چاہ رہا ہوں میں، کیونکہ مجھے پتا یہی موضوع ہے، اور وہ یہ ہے کہ کرونا 100 سال کے اندر ایک وبا پوری دنیا کے اندر آئی، جو ہمیشہ ایک سال کے اندر ایسی وبا آتی ہے. اس کے اندر کیا کیا خان صاحب نے صرف پاکستان کی بات نہیں، جب انہوں نے ایک بات کی G20 ممالک سے ریکویسٹ کی. G20 ممالک کا اگر آپ دیکھیں کہ ان کا جو پورا مینیفیسٹو ہے، مینیفیسٹو جو بھی وہ کرتے ہیں وہ اکنامکلی دیکھتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج دیکھتے ہیں. میں دیکھتے نہیں میں یہ کہا کیا انہوں نے کہا کرونا آ گیا ہے، ہماری IMF کے ساتھ جو پیمنٹس ہیں وہ ڈیفر ہونی چاہیے، ہم اس حالات میں نہیں دے سکتے. اسی کو لے کے ہم نے یہ چیز اسٹیٹ بینک میں سمجھ گیا آپ کی بات، میں آپ کی بات اس کے ساتھ پلیڈ کی. اور جہاں تک یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں، جہاں تک یہ میں اگلی فریز کرنے دیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں کانورسیشنز جو محسن لغاری صاحب کے ساتھ ہوئیں اور جھگڑا صاحب کے ساتھ ہوئیں، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ سیلاب آ گیا ہے، آپ برائے مہربانی وفاقی حکومت کو خط لکھیں یا ان سے بات کریں اور ان کو کہیں کہ جی یہ جو سرپلسز ہیں آپ ہم سے سرپلس مانگ رہے ہیں وہ ہم نہیں کریں گے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ بات یہاں تک ہوتی تو بالکل آپ بڑے لیولز پہ اس کو جسٹیفائی کر سکتے تھے کہ جناب سیلاب ہے اس کی پیمنٹ کریں. آگے سے ایک آدمی آپ سے واپس کر کے کہتا ہے جی جو IMF کے ساتھ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں سر، اس ہماری اسٹیٹ کو نقصان تو نہیں ہوگا، مطلب وڈ پاکستان ایز اے اسٹیٹ سفر بیکاز آف دس سر. اور آگے سے جواب یہ نہیں آتا کہ نہیں یار اسٹیٹ کے خلاف نہیں ہے، ہم اسٹیٹ کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے، ہم ایک بڑی ریشنل بات کریں. آگے سے جواب یہ آتا ہے ویل فرینکلی اسپیکنگ از اٹ دی اسٹیٹ سفرنگ بیکاز آف دی وے دے آر ٹریٹنگ یور چیئرمین. جیسی بات اس کے اوپر شیریں مزاری کل انشاءاللہ تعالی ہائی کورٹ کے اندر جا رہی ہیں اسی آڈیو ٹیپ کو لے کے، اور یہی ہمارا مدعا. سر آپ کا اب آرگومنٹ یہ ہوگا کہ آڈیو ریکارڈ کیوں ہوئی، ان جملوں سے اعتراض نہیں ہے آپ کو؟ یہ وہ تو مسلسل بحث پہ، اس پہ سپریم کورٹ کے ڈیسیژنز آ چکے ہیں، وہ دوبارہ آ جائے گا، پر کرنے والے رکیں گے تو نہیں نا. بات کہ ون آف دا موقف. سیکنڈ موقف یہی ہوگا کہ یہ فیبریکیٹڈ، اپنے مطلب کے جو الفاظ ہیں وہ اس کے اندر ڈب کیے گئے ہیں. یہ کہنے کا موقف جیسے آپ کے سامنے ثاقب نثار کی ترین صاحب نے پریس کانفرنس جو کی یا جو بات کی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو جملہ اسپیسیفکلی یہ ڈب ہوا ہوا. آپ بالکل شوکت ترین صاحب کو لے لیں، میں پارٹی موقف کے ساتھ.
وہ نہیں آنا چاہتے جی. ہم نے ان کو کوشش کی تھی آنے کی, کہا بس ان کو آنا چاہیے, اس میں کوئی اتنی بات نہیں. اب بڑا مسئلہ کھڑا کیتا تھا, ابھی آپ پہ کرنا آگے. ایک دو الیکشن لڑ لیں گے تو پھر آیا کریں گے ٹی وی. بٹ ڈو یو ریئلائز, اب آپ کو بالکل. اب مجھے دوسری طرف میں کہہ رہا ہوں کہ آرگومنٹ سب کے اپنے اپنے کاشف اسٹیٹ یار میری بات تو سنو. اب مجھے یہ ہم جب آئی ایم ایف کی ڈیل لے کے جا رہے تھے, ٹھیک ہے, جملے سنیں اور مجھے بتا دیں اینٹی اسٹیٹ ہیں کہ نہیں ہے. آئی ایم ایف $1 ارب کے لیے ڈھیر کر دیا گیا, پاکستان کو سیکورٹی رسک بنا دیا گیا. یہ کیا اینٹی اسٹیٹ نہیں ہے؟ دشمنی آئی ایم ایف ڈیل سے نکالو, بلاول بھٹو. ہمیں غلام بنا دیا گیا ہے احسن اقبال. سکوت ڈھاکہ سے بڑا سرنڈر کرنے جا رہی ہے یہ گورنمنٹ. یہ کیا ہے؟ اس کے بعد بھی اس کو بھی چھوڑ دے, چھوٹے جملے. یہ چھوٹے جملے ہیں, وہ کاشف چھوٹے جملے, کیونکہ بحث یہی ہوگی. ویکی لیکس میں کیا آتا ہے؟ ویکی لیکس میں یہ آتا ہے کہ سارے پی ڈی ایم کے لیڈر جاتے ہیں اور یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں پاکستان کے اندر ڈرون حملے کرتے رہو, ہم اوپر سے مذمت کریں گے, آپ اپنے حملے کرتے رہو. آپ کے ملک سے اسامہ بن لادن پکڑا جاتا ہے, ہیڈ لائن اسٹوری نیو یارک ٹائمز میں لگتی ہے, اس کو مبارکباد دے رہا ہوتا ہے زرداری. کیا ہے یہ؟ واٹ از دس؟ اس کا جواب میں کونڈی صاحب سے لے لوں گا. نہیں, میں آپ سے صرف اتنی بات کر رہا ہوں, سمپل سی بات سمجھانے کی کوشش. آپ وہ جملہ پکڑیں. سر یہ نہیں ہو سکتا. ایشوز پہ بہت ساری چیزوں پہ لوگ اتفاق بھی کرتے ہیں, اختلاف بھی کرتے ہیں. بہت ساری چیزوں پہ نون لیگ کہتی ہے کہ سکھوں کی لسٹ پیپلز پارٹی نہیں. آپ اعتراض کر سکتے ہیں, آپ اس کو نگیٹ کر سکتے ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں. ہم ایک ایسی محفل میں موجود تھے کہ جن صاحب کی وجہ سے یہ الزام جو اس وقت یہ سب کچھ اعتزاز احسن نا فوجی سائڈ سے لیڈ کرتے, انہوں نے کہا تھا ایسا کوئی لسٹ ہی نہیں جس کو پیپلز پارٹی کسی کا الزام تھا. بٹ اینی ویز میں نے کہا چلو کہ آپ نے مینشن کر دیا تو پی ڈی ایم کیسے ہیں تو وہ بات ختم ہو جاتی ہے. سوال یہ ہے کہ یہ جملے اصل رولا ہے. آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ نہیں ہونا چاہیے بیکاز آف سلاح وغیرہ وغیرہ, یا کہتا ہے یہ جو آئی ایم ایف کا اگریمنٹ کیا یہ ملک دشمن ہے, ہم نہیں مانیں گے. یہ ہم تو نہیں کہہ رہے کاشف, یہ تو نون لیگ کل تک کہتی رہی ہے, خود بھی کہہ رہے ہیں, لیکن جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں وہ پرابلم کرنے چاہیے. عمران خان کو آج کل سیاست نہیں کرنی چاہیے. اور آج یہ آڈیو لیک کر کے جو فیبریکیٹڈ آڈیو ہے, کیا وہ سیاست نہیں کر رہے؟ کنڈی صاحب یہ آڈیو وہ کہہ رہے ہیں فیبریکیٹڈ ہے, جوڑ توڑ کے بنائی گئی. یار اب مجھے نہیں آ رہا کہ میں ہنسوں کہ میں جو ہے رول نہیں. یہ ویکی لیکس میں تھوڑی آیا یار کنڈی جو رونا ہے. نہیں اب میں شروع ہو جاؤں, اگر آپ نے تو ان کو اجازت, میں ویکی لیکس کے دور سے شروع ہو جاؤں. یہاں سے شروع ہو جاؤں, بالکل یہاں سے دل کرے اس ایشو پہ جہاں مرضی سے شروع کریں, جہاں مرضی سے شروع کریں. دیکھیں بات یہ ہے, اچھا ایک سیکنڈ میں اگر اجازت ہے ایک بریک لے لوں, بریک کے بعد آپ اپنا پورا, یہ چھوٹی سی بریک ہے, اس آپ اپنا پورا آرگومنٹ بے شک جیسے مرضی سے بلڈ کریں. بریک لیتے نا, بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. جی کنڈی صاحب, آپ نے ان کے آرگومنٹ سنے ہیں, وہ ویکی لیکس اینڈ واٹ ایور ناٹ. آپ جواب دینا. علی نواز عوان صاحب نے تو پہلے کہا کہ جی یہ تو آڈیو بالکل جو ہے 2 نمبر ہے, مطلب ہے کہ فیبریکیٹڈ آڈیو ہے, یہ باتیں ہوئی نہیں ہیں. حالانکہ اس سے پہلے جو پریس کانفرنس ہے یہ اب کیوں مطلب ہے کہ آپ لیں, جن دونوں نے باتیں کی ہیں انہوں نے نہیں کہا کہ فیک ہے, آپ لیں جو فارمر جن کے جو ان کے نہیں, مطلب ہے کہ جو دیے گئے تھے وہ تو ہمارے بھی تھے اس وقت, بڑے برے تھے ان کے دور میں. ویسے آپ حالات دیکھ کے لگ رہا ہے وہ ان کے ہو گئے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ان کو ہی لکس ناؤ ویری کلیئر پی ٹی آئی والا. وہ ہوتا ہے نا کہ وہ ٹیکنوکریٹ ہوتا ہے, وہ نہیں پولیٹیکل میں پڑھتے ہیں, وہ ٹیکنوکریٹ تھا. ان کو کوئی خواب دکھایا گیا ہے کہ شاید آپ جو ہے نا پروموٹ ہو جائیں گے اور آپ رہیں, اور پتہ نہیں کیا کئی لوگوں کو ایسے خواب دکھائے جاتے ہیں نا. ہاں میرا خیال ہے انہوں نے ایک سیاسی, ویسے میرا اپنا خیال ہے انہوں نے ایک سیاسی فیصلہ کیا. آپ اگری کریں نہ کریں, میرا خیال ہے he has made a political decision کہ وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہوں گے. تو میں تو نہیں کہتا ہوں بالکل اس کا جمہوری حق بنتا ہے, کوئی ہم تو منتے نہیں کریں, بالکل اس کا جمہوری حق بنتا ہے, وہ اس تحریک انصاف میں جائیں یا کسی اور پارٹی میں جائیں, کسی کو آپ روک نہیں سکتے, زبردستی نہیں کر سکتے ہیں. لیکن جو انہوں نے باتیں کی کہ یہ محب وطن نہیں ہے فلانا, پھر میں اگر شروع ہو جاؤں کہ جی آپ کی لیڈر نے جا کر لندن میں جو ہے ایک مسلمان کے خلاف کمپین کی, تو پھر کیا وہ محب وطن ہے؟ کیا اگر آپ کہیں کہ جی ان کو حکومت دینے سے پہلے حق تھا کہ اس قوم پہ جو ہے اس ملک کے اوپر بم گر جاتا, ملک کے 3 ٹکڑے ہو جاتے, یہ چیز اس قسم کے بیانات کیا محب وطن لوگ دیتے ہیں کہ وہ بھی فیبریکیٹڈ تھے, وہ بھی بول یہ رہا تھا, پیچھے ٹی وی والوں نے کوئی کسی اور کی آواز لگا دی. یہ ایسی چیزیں نہیں ہوتی. آپ دیکھیں پہلے اپنے اس چیز کو ڈیفینڈ کریں کہ یہ آڈیو لیک, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آڈیو لیک ہماری نہیں ہے, آپ ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں. دیکھیں آڈیو لیک بالکل آپ کی ہے, آپ نے غلط کام کیا, اس کو مانے کہ انہوں نے غلط کام کیا ہے, آپ اپنے اقتدار کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہیں. آپ نے جس قسم کی یہ جو کالیں کروائی ہیں فائنانس منسٹر, دونوں فائنانس منسٹر کو آپ کے جو ہے
فارمر فائنانس منسٹر نے جو ہے وہ کال کی ہیں کیٹیگوریکلی. اب ساری چیزیں دنیا میں ہے. اب مجھے آپ کیسے کہہ رہے کہ یہ فیک ہے؟ اب یہ ان کو کہہ دیا کہ آپ جا کے ٹی وی پروگرام میں بولو گے فیک ہے, اس کو مت کرو. مطلب جیسے وہ مثال ہے کہ چوری بھی کے اوپر نزوری بھی کر رہے ہیں کہ جی. تو یہ چیزیں دیکھیں, آپ نے یہ چیز کی ہے اور غلط کی ہے, اپنے اقتدار کے لیے کی ہے. یہ چیزیں نہیں ہوتی, اقتدار آتے رہتے ہیں. لیکن یہ دیکھیں, آپ اگر آپ اپنے آپ کو محب وطن کہتے ہیں, ملک کے لیے کہتے ہیں, تو اب یہ چیزیں ہوں. اچھا, آپ نے بات کی ڈرون کی, آپ نے کہا یہ ہماری جنگ نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں 4 سالہ آپ کے دور میں آپ کے وزیر اعظم نے کبھی یہ بیان دیا کہ جنگ ہماری نہیں ہے, ہم اس جنگ سے نکل گئے ہیں؟ کبھی نہیں دیا. آپ کے اس وقت کے وزیر اعظم ایران میں جا کر پاکستان کے خلاف کیا اسٹیٹمنٹ دیتے تھے کہ یہ آپ کے خلاف جو چیزیں ہو رہی ہیں پاکستان سے ہو رہی ہیں. تو یہ آپ مطلب ہے کہ پاکستان کے ساتھ یہ چیز کہتے ہیں. افغانستان میں جا کر انہوں نے کیا اسٹیٹمنٹ دی تھی؟ اب ساری اسٹیٹمنٹ اگر اٹھا کے لیں, آپ کا پورے 2 گھنٹے کا اس کے اوپر ٹرانسمیشن ہو سکتی ہے کہ آپ کے وزیر اعظم نے, آپ کے اس وقت وزیر اعظم نے کیا باتیں کی تھی جب وہ وزیر اعظم تھے. دونوں ملک جب گئے تھے, ایران اور افغانستان. تو یہ چیزیں آپ نہ کریں کہ جی فلاں یہ کر دیا, فلاں یہ کر دیا. آپ نے ایک چیز غلط کیا ہے, آپ کے پارٹی کے لوگوں نے کیا, اس کو ایڈمٹ کریں کہ ہم نے اپنے اقتدار کے لیے چیزیں کی. میں ایک سوال اگر اجازت دیں کنڈی صاحب, مسئلہ یہ تو سب ہم میرا خیال اگر یہ کر لیں کہ یہ جملے ڈیفینڈ نہیں کیے جا سکتے جو کہے گئے ہیں, تو میرا خیال ہے ہماری ایک تو زندگی آسان ہو جائے گی. یہ کہنا کہ جی اس ریاست کا نقصان, اور آگے سے یہ کہنا کہ ہاں جی وہ نقصان تو ہے, میرا خیال ہے یہ دا مومنٹ آپ یہ جملہ کہہ دینا یہ ڈیفینڈیبل نہیں ہے. آپ اس کو اگر پولیٹیکل ایک ٹوسٹ دیتے اور یا پولیٹیکلی کسی چیز کو استعمال کریں, وہ ایک علیحدہ بحث ہوتی ہے. کہ ہمارے ملک میں اکثر جس طرح یہ آپ نے بہت سارے بیانات دکھائے, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس ملک میں سیاست ہوتی ہی معیشت کے اوپر ہے, سب کو پتا ہوتا ہے. اور یہ مجھے یقین ہے, میں اگر کہیں ان لوگوں سے اگر حلف لیا جائے نا, تمام سیاستدانوں سے, عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں نا, جب اگر یہ اوپر چلا جائے تو سمجھو کہ سیاستدان چور ہے, اور IMF یہ نہیں, اور فلانے کا یہ نہیں. سب کو پتا ہوتا ہے. جو ہی اب پیٹرول کی قیمت بڑھی, آپ لوگوں نے بھی کریٹیسائز کیا, حالانکہ آپ کو پتا تھا کہ اگر آپ ہوتے تو آپ کو بھی بڑھانی پڑتی. ہم سیاست کرتے ہی اس کے اوپر ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ بند کمروں میں جب پارٹی لیڈرشپ بیٹھتی ہوگی, وہ کہتی ہوگی ہاں کر تو ٹھیک رہے ہیں, لیکن یہاں تنقید تو اس کے اوپر کرنی پڑے گی, کیونکہ اسی چیز سے اس کو انپاپولر کیا جا سکتا ہے, کوئی بھی پارٹی ہو, کسی کی بھی حکومت ہو. بھائی ایک چیز تو کہتے ہیں کہ اگر یہ جو جملے میں نے آپ کو کاشف میں بڑی کلیئرٹی سے بات کی. آپ تو کہہ رہے کٹ اینڈ پیسٹ ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نے مجھے کہا, اور اب میں نے اس میں سے 2 چیزیں کہیں. 2 چیزیں کیا کہیں کہ میں نے کہا اس کے اندر جو موقف آ رہا ہے ہمارا ایز اے ہول, ہمارے پارٹی کا وہی موقف ہے, اور آج کا نہیں ہے, بہت پہلے کا. دوسرا جو آپ نے جملہ اینٹی اسٹیٹ کی بات کی کہ اسٹیٹ کو تو نہیں نقصان پہنچے گا, تو میں نے اس میں بڑی کلیئرٹی سے لائن لی. میں نے اس کو کوئی ڈیفینڈ نہیں کیا, اور میں نے اس کو بڑی کلیئرٹی سے کہا یہ کٹ اینڈ پیسٹ ہے. اس کی میں نے آپ کو مثال دی کہ جتنی پچھلی آڈیوز آ چکی ہیں, کیونکہ آپ کنڈی نہیں مانے گا کہ ان کے دور میں جو ابھی بشرا بی بی کی آئی تھی, شاید وہ ابھی بھی تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہی سمجھ رہے ہیں کنڈی صاحب, وہ ہمارے دور میں نہیں آئی. جو ملک ریاض ان کو بہت پیارے ہیں, تو وہ بھی یہ سمجھ رہے تھے ابھی ہماری گورنمنٹ ہے, وہ بھی انہی کی گورنمنٹ میں آئی تھی. مطلب پھر بول جاتے ہیں, لیکن اس میں 2-3 چیزیں فرق کر دوں. میں کنڈی صاحب آپ کے لیے بھی ہے, سن لیں فیکٹ سٹیٹ کرنے لگا ہوں. آڈیو نوٹ جو بھیجے جاتے ہیں نا واٹس ایپ پر, اس میں اور جو ٹیلی فونک کنورسیشن ریکارڈ کر کے لیک کی جاتی ہے, ان دونوں میں تھوڑا فرق کر لیں. ایک ہے آڈیو نوٹ بھیجنا, میں آپ کو آڈیو نوٹ بھیجوں اور آپ وہ آن لائن ڈال دیں, اور جیسا مریم نواز صاحبہ کے آتے رہے بہت عرصہ, وہ آڈیو نوٹس تھے جو کسی ٹیم کو انسٹرکشنز دی جائیں, اور آڈیو ریکارڈ کر کے اس کو ریلیز کرنا. دس از این ریکارڈیڈ آڈیو دیٹ ہیز. یس ٹھیک ہے, اب بات ختم ہو گئی. اب آپ نے ایک کنٹینیو بھی بات کی, اور آپ نے اس کے تسلسل میں بہت ساری آگے باتیں کر دی. میں تھوڑا سا بتاتا ہوں, آپ نے مذہب کارڈ کھیلا, کس کے خلاف کھیلا؟ اس ملک میں ایک مذہب کارڈ کھیلا گیا, یا بھٹو کے خلاف کھیلا گیا, عمران خان کے خلاف کھیلا گیا, اور کسی جماعت کے خلاف, یا بے نظیر بھٹو کے خلاف ایک زمانے میں انہی کی PDM کی ایک جماعت کے لیڈر نے کھیلا. اس کے بعد غداری کارڈ اور کھیل کے دیکھ چکے ہیں. اب یہ نیا چیز آ گئی ہے, اینٹی اسٹیٹ بھی آ گئی. اب میری بات سنیں, غداری کارڈ تو سب کھیلتے ہیں. میری بات ذرا سمجھیے گا. آپ نے یہ کہا کہ ہر دفعہ یہ ہوتا ہے, آپ نے ابھی خود ہی ابھی اپنے اسی ناٹ انٹرو اپنے فیکٹس جو آپ بتا رہے تھے اس میں آپ نے ہمیشہ آپ کرتے, میں آپ کو یاد کرا, اب آپ ان کا ہمیشہ ہر پارٹی یہ کرتی ہے جب اس کو سمجھ آتی ہے وہ معیشت پہ سیاست کرتی ہے. یہ آپ کہہ رہے ہیں نا, میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ یمن فوج جانی تھی, اور اس کے اوپر سارے آپ کو پتا ہے 1 پیج کے اوپر تھے. ہم لوگ دھرنے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, ہم دھرنے سے اٹھ کے گئے, ہم نے کہا کہ پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا, اور اس کے بعد ساری نیشنل معیشت پہ آ جاتے ہیں, معیشت پہ آ جاتے ہیں, کیوں پریشان ہوتے ہیں. اسحاق ڈار نے کیش وڈرال لگایا 0.06%. اف یو ریمبر, خان صاحب اسد عمر صاحب اسمبلی میں اٹھے
اور انہوں نے کہا آپ نے بالکل ڈاکومنٹیشن آف اکانومی کی ٹھیک بات کی ہے, پر اس کو 0.06% سے کم کے 0.03% پہ آ جائیں. ابھی آپ نے کہا کہ پیٹرول پرائسز کیوں بڑھائی ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مفتاح نیشنل اسمبلی میں فائنانس منسٹر آنے سے پہلے آپ کے بیانات ہیں کہ بجلی کا یونٹ 12 روپے ہونا چاہیے. آپ کا بیان ہے کہ پیٹرول پرائسز کے اوپر لیوی نہیں لگنی چاہیے, جی ایس ٹی نہیں لگنی چاہیے, 150 روپے سے زیادہ پیٹرول نہیں جانا چاہیے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نے کیوں بڑھائے, ہم تو کہہ رہے آپ یہ کہہ رہے تھے, ہم سیاست نہیں کر رہے. اس کے اوپر آ جائیں کہ جو آپ نے بالکل ہی اسٹیٹمنٹس ہم ہمیشہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ باہر آج بھی خان صاحب کے آن ریکارڈ بیانات اور ابھی بھی کہتے ہیں, اور پوری دنیا اسے ایکنالج کرتی ہے. جب یہ اپنی وار اینڈ ٹیرر کو اپنی وار کہتے تھے, خان صاحب اس وقت بھی کہتے تھے یہ ہماری وار نہیں ہے. آج بھی جو انٹرنیشنل میڈیا کو بھی جو آج کل وہ کیونکہ ان کے دور کے اندر کیونکہ پرو صحافت ہوتے ہیں, جب یہ گورنمنٹ کے اندر ہوتے ہیں اور جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں اینٹی صحافت ہوتے ہیں, جب خود ان کے دور کے اندر میں آپ کی بات بتا رہا ہوں, آج کل جو صحافت کے ساتھ ہو رہا ہے اس میں آج خان صاحب پوری دنیا کو انٹرویو نہیں, آپ کا تو بائیکاٹ رہا نا, آپ کا تو بائیکاٹ. آج ہم بند ہیں, چینل لائسنس ریووک کر دیا, ارشد شریف کے خلاف ایف آئی آر, ملک چھوڑ کے بھاگنا پڑا, صابر شاکر کو بھاگنا پڑا, یا ضمیر کو پھینٹا لگایا. اس وقت بھی جمیل فاروقی اس وقت جیل میں ہے. کوئی آواز سنیے, عماد یوسف کو گرفتار کر, ہمارے ہیڈ آف نیوز کو گرفتار کر کے. ان کے پرانے دور میں جیو بند ہو گیا تھا, اف یو ریمبر, شیرین ماں نے استعفیٰ بھی دیا تھا. ایشو نہیں ہے, آپ کو کس نے کہا؟ بالکل ٹھیک بات, آپ کی بالکل ٹھیک بات. تو آج دنیا ایکنالج کیا کر رہی ہے کاشف, کہ جو خان صاحب کہتے تھے اس وار کے اندر ہمیں نہیں جانا چاہیے تھا, اور اس کا جو حل ہے نیگوسیشنز ہے, اور نیگوسیشن سے حل دور ہوا. ابھی میرے بھائی نے کوئی بات کر دی, یہ جو امینڈمنٹ ہوئی تھی نا وہ 25ویں امینڈمنٹ تھی جس کے اندر فاٹا مرجر کی بات ہوئی تھی, اور یہ اپریل یا مئی 2018 کے اندر خاقان عباسی پرائم منسٹر تھے. اس کے اندر یہ طے ہوا تھا کہ اپنے این ایف سی ایوارڈ کے اندر 1% سارے فاٹا کے اندر دیں گے, کہ فاٹا کے جو ڈسٹرکشن ہوئی ہے اس کی ری ایبلیٹیشن پلان کرنا ہے ہم نے. سندھ اسمبلی, سندھ گورنمنٹ نے اپنا شیئر نہیں دیا. کیوں نہیں کنڈی پوچھتا زرداری سے, بلاول بھٹو سے اور مراد علی شاہ سے, جو روز ہاتھ جوڑ کے ٹی وی کے اوپر آ جاتا ہے؟ کیا وہ اینٹی اسٹیٹ نہیں ہے؟ جب کورونا کے اندر فیڈرل گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ آپ اسمارٹ لاک ڈاؤن پہ جائیں, آپ نہ بند کریں پورے سندھ کو اندر, اس وقت آپ کہہ رہے ہیں ہم نے بند کر دینا ہے. وہ کون سا پرو اسٹیٹ اقدامات تھے؟ بات کرنے کا مقصد ہے کہ آپ کانٹیکسٹ میں بات کریں, آپ بات کریں فیکٹس کے اوپر, جو فیکٹس جائز ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ویکی لیکس کو ہم آڈیو لیک سے ملا دیتے ہیں. آج تک ان کا کوئی بیان ہے کہ ویکی لیکس کے اندر یہ جو بیان ہے غلط ہیں؟ کہیں انہوں نے کیس کیا ہے؟ میں جواب لے لیتا ہوں ان سے, کنڈی صاحب سے. لیکن ایک جو آپ کہتے ہیں نا کہ دیکھیں اکانومی پر پالیٹکس ہوتی ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ یار, ہونی بھی چاہیے. میں کہتا ہوں اچھی بات, عجیب بات کر رہے ہیں, لیکن کس چیز پہ؟ میں کنزرویٹو ہوں, آپ ڈیموکریٹ ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں, لیٹس سپوز آپ یہ سمجھتے ہیں نیشنلائزیشن از دا پالیسی آف دا گورنمنٹ. میں کنزرویٹو نہیں ہوں, اور میں سمجھتا ہوں میں اینٹی نیشنلائزیشن ہوں. یار یہ کیا بات ہوئی؟ آپ اور دنیا میں ڈیموکریسیز کے اندر معیشت کی پالیسیز کے اوپر ڈیبیٹ ہوتی ہے. یہ کوئی ڈکٹیٹرشپ ہے کہ میں رات کو اٹھا اور میں نے فیصلہ کر دیا؟ بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آج یہ میں آپ کو پھر اجازت دیں, پھر اگر اس پہ جانا تو میں 5 سال 13 سے 18 کی حکومت تھی, میں آپ نے اکانومی کی کس کس چیز کے اوپر مخالفت کی, اور جو آپ نے خود آ کے کیا بعد میں, خود آ کے وہی کام کیے سارے آپ نے, میں نکال کے دکھا دوں گا آپ کو, اور وہ پھر پروگرام رکھ لیں اس کے اوپر رکھے بیٹھیں گے نا. اور بعد میں یہ نہ کہنا کہ اس وقت ٹھیک تھا, بعد 4 سال بعد غلط ہو گیا, 4 سال پہلے غلط تھا ٹھیک ہو گیا. اپنی بات لوگ آپ لوگ کاشف بھائی, میں ایک اور بات ہوں گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے دور کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر پیکا لاز ہم نے اپلائی کیے. میں آج یہ سمجھتا ہوں ہم نے غلط کیا, میں اپوزیشن میں بیٹھا ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں میں نے غلط. یہ ہو سکتا ہے, یہ بالکل میں بھی کہا کہ میں جس چیز پہ کھڑا ہوں وہ ہو جائیں گے. کنڈی صاحب ٹھیک ہو گیا, لیکن میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, مجھے پالیٹکس سے اعتراض نہیں ہے, میں صرف آپ سے یہ کہتا ہوں دیکھیں جو ریشنلٹی آف ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے نا اکانومی کی, دیکھنا بھی, اور یہ میں آپ کو پیٹرول بم کے بیانات پچھلے 15 سال الیکٹرک شاکس کے, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, کوئی فیصلہ معیشت کا کرتے تھے, مسلم لیگ نون اور آپ کہتے تھے غلط ہے, نون نہیں پارٹی تو تھی نا, میں نون کے دور میں ہوا, باقی دونوں نے یہی بات کی, پی ٹی آئی کا دور آیا, باقی سارے رل گئے اور وہی بات کی, کیونکہ سیاست کرتے ہیں. آخری آرگومنٹ میں آپ کو پھر کلیئر کر دیتا ہوں. دیکھیں سر کلیئر ہے, نہیں اب پیٹرول کی بات آپ نے بہت دفعہ کی. پیٹرول پہ اسد عمر فائنانس منسٹر نہیں تھے, اسمبلی میں تھے, انہوں نے کہا 17% سے زیادہ جی ایس ٹی میں پیٹرولیم لیوی نہیں ہونا چاہیے.
ہمارے پورے دور کے اندر 17% سے اوپر نہیں. سر اب تو IMF نے یہی کہا ہے نا کہ اس کے اوپر لیوی لگائیں. بالکل کہا ہے 50 روپے تک لیوی لے کر کے. اب آپ نے کتنے شوز کیے کاشف کہ آپ IMF میں لیٹ گئے, آپ IMF میں لیٹ گئے 9 مہینے میں لیٹ گئے. IMF کی نیگوسیشن میں پروگرام اور معیشت پہ نہیں کرتا, کیونکہ مجھے جس چیز کی سمجھ نہیں ہوتی نا میں اس میں بات نہیں کرتا. میں خالی یہ کہہ رہا ہوں کہ بیان بازی کیا تھا. کنڈی صاحب 2-3 سوال ہیں آپ سے, اگر آپ اجازت دیں تو بریفلی اس کا جواب دیں. ایک یہ جو آڈیو لیک, عوان صاحب سے اجازت لے لے پہلے, اگر ان کا کنڈی صاحب آج آپ حکومت میں, بھائی ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں, مجھے نا اندر کرا دینا. نہیں میں کہہ رہا ہوں اگر آپ کا ختم ہو گیا تو اگر مجھے کنڈی صاحب یہ آڈیوز ریکارڈ ہونی چاہیے آپ کے خیال میں, اور اس طرح لیک ہونی چاہیے یا نہیں؟ میں پروگرام کے آخری 5-7 منٹ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ میجر ایشو ہم نے ڈسکس کر لیا کہ اسٹیٹمنٹ غلط ہے, لیکن یہ بھی ایک ایشو ہے کہ کیا یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں میں نے اس سے پہلے بھی جب پریزیڈنٹ زرداری صاحب کا اور اپنا اس کا ملک ریاض صاحب کی آڈیو آئی تھی, اسے میں نے کہا تھا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک آزاد ملک میں رہ رہے ہیں, ہم ایک آزاد, ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم ایک آزاد شہری ہیں, انڈیپینڈنٹ شہری ہیں, لیکن آج بھی اس ملک میں ٹیلی فون کالز یا آڈیو جو بھی کہیں وہ لیک ہوتی ہیں. اب میرے بھائی صاحب کو تھوڑا یہ بھی بتا دیں کہ جب ملک ریاض صاحب اور زاری صاحب کی آڈیو آئی تھی اس وقت آپ کی حکومت تھی اور عمران خان منتیں کر رہا تھا ملک ریاض کی کہ یار مجھے بچائیں. دوسری جو ہے وہ فرق ہوگی صاحبہ کی ملک ریاض صاحب جو ہمارا بقول آپ ہمارا چہت ہے, وہ آپ کے چہت ہے, پتہ نہیں وہ ڈائمنڈ اور پتہ نہیں کیا کی باتیں کر رہے تھے کہ یہ چیز ہو جائے. ٹھیک ہے, یہ چیزیں سارے آپ کے دور میں, ہمارے دور میں نہیں ہوئی. نہیں سر, آپ کی ٹائم لائن تھوڑی غلط ہو گئی ہے. یہ جب اپوزیشن میں تھے تب آئی. یس, یہ پچھلے 4 مہینے کی بات ہے. یہ کون اپوزیشن میں تھے؟ تحریک انصاف. اپوزیشن میں تھے. جی ٹائم لائن آپ کی تھوڑی سی آگے پیچھے, میرا اپنا خیال ہے. جب نہیں ملک ریاض صاحب جب ان کو نکالے یار اس کی ٹائم لائن دیکھیں نا, یہ اپوزیشن میں نہیں ابھی کنڈی ہو جائے گا تم اگلا حکومت کر لو, اس کے بعد میں نے کہا مجھے امید ہے کہ ہم فوراً نکال لیں گے. ٹائم آپ کو میں ڈیٹیں دونوں کی بتا دیتا ہوں. آپ نکال لیں. جب ملک ریاض صاحب منتیں کر رہے تھے ان کے لیے کہ حکومت کو نہیں جانا چاہیے, نہیں وہ جب انہوں نے کہا سر میں آپ کو بتا دوں, سے پہلے 5 جون کو ملک ریاض صاحب کی, سر 5 جون کو ملک ریاض کی آڈیو لیک ہوئی, آپ کی حکومت لیک ہوئی ہے نا, ریکارڈ کب ہوئی ہے؟ دیکھیں بات کب کی سر, نہیں پھر بات آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا ملک ریاض صاحب پیدا کب ہوئے تھے, بات تو پھر وہاں سے شروع ہونی چاہیے. فرق ہوگی صاحبہ جب ان کے لیے ڈائمنڈوں کی ڈیمانڈیں کر رہی تھی ملک ریاض ان کے دور میں ریکارڈ ہوئی ہوں گی, لیکن لیک آپ کے دور میں ہوئی ہے نا. یہ نا کہ آپ کہہ رہے ہیں اس دور میں لیک ہوئی تھی. ریکارڈ تو ہوئی ہے نا, یہ ان کو چاہتے ہیں نا ملک ریاض, ان کے چاہتے ہیں جو ہمیں چہتا بنا رہے تھے, تو یہ چیزیں ساری انہوں نے کی ہے نا. جو ڈائمنڈ بھی مانگ رہے ہیں, اپنی حکومت کی بھیک بھی زرداری صاحب سے مانگ رہے ہیں, سب کچھ تو یہی کر رہے تھے نا. انہوں نے بھیک مانگی حکومت کی, ہم نے تو نہیں کہا کہ ہم ان کے ساتھ, پروبیبلی آپ ہر اس چیز کو جو ملک ریاض صاحب کہہ رہے ہیں اس کو آپ اگر منوان تسلیم کر لیں گے تو غلط ہے. کراچی بڑی لمبی بحث ہے, یہ بنے لمبی بحث ہے. ویسے کہہ رہا ہوں بنے, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کنڈی صاحب ایک سوال اور ہے, معیشت پہ جو سیاست ہوتی ہے آپ اس پہ آ جائیں. یہ بھی ہے معیشت پہ, آپ لوگ پیٹرول پمپ جس کو کہتے رہے, آپ کی حکومت نے پیٹرول مہنگا کیا, آپ نے بجلی کے اوپر تنقید کی, آپ لوگوں نے 10-12 روپے بجلی مہنگی کی, آپ نے جس چیز پر تنقید کی اپنی گورنمنٹ میں آ کے, آپ نے کہا اسٹیٹ بینک کا, ایک سیکنڈ رک جائے نا, اسٹیٹ بینک کی خود مختاری پہ آپ نے تنقید کی, آج آپ کے پاس حکومت ہے, آپ اس کو ریورس نہیں کر رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف اپوزیشن کی تنقید ہے, حکومت کی تنقید نہیں. حکومت میں آپ کو سارے فہمی ہے ان کا دیا ہوا ایک جو ہے ہمارے برباد پاکستان میں ملا, اس کو ہم انشاءاللہ ٹھیک کریں گے. لیکن اس سے امپورٹنٹ بات جو ہے, ٹھیک ہے ہمارے دور میں گیس بھی مہنگی ہوئی, بجلی مہنگی ہوئی, پیٹرول بھی مہنگا ہوا, ایک ہمیں جو ہے ایک مشکل فیصلے کرنے پڑے. انہوں نے جو اجڑے ہوا پاکستان میں تھا, لیکن آج امپورٹنٹ بات یہ ہے سر, یہ بھی میں آپ سے شرط لگانے کو تیار ہوں, آپ تمام فائنانس میں سن لیں جتنے فائنانس کے لوگ ہیں, چاہے وہ ان کا چاہے ان کا, کوئی آ کے غلط لے کے کہے جی جدھر حالات تھے. دیکھیں میں کل نون کے ایک بندے سے, بڑے سینئر بندے سے بات کر رہا تھا, میں آپ کو کنڈی صاحب حلف لے کے بات کر, انہوں نے کہا یہ ہم نے آرگومنٹ بنایا کہ کہتے ہیں اگر ملک ڈیفالٹ کر رہا ہو تو جب ان کی حکومت ہی ایکسچینج ریٹ آپ کو بتاتا ہے ملک ڈیفالٹ کر رہا ہوں. نے کہا ایکسچینج ریٹ سٹیبل تھا. یہ میں آپ کو حلف لے کر اس وقت ٹی وی پہ بتا رہا ہوں کہ یہ نون والے سے آپ کہتے ہیں جس کا آپ بات کر رہے تھے اپنے پروگرام میں, اپنا بیکاٹ ختم کر لیں, وہ اپنے آپ بات کر لیں گے. آپ کے ایک آدمی کی بات بتا جو فائنانس کو سمجھتے ہیں, انہوں نے کہا کہ پچھلی حکومت نے وہی کچھ کیا جو کوئی چھوڑے نہ جانے دیں, فائنانس کر لے. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ فلڈ پہ بات کریں, لوگ مر گئے ہیں, پاکستان کے لوگ مر گئے ہیں, برباد ہو رہے ہیں, کوئی فلڈ پہ بات کریں تاکہ ہم ریلیف لوگوں کو دے سکیں. آدھے سے زیادہ 70% پاکستان ڈوب گیا ہے. آخر 2-4 منٹ ہم فلڈ پہ بھی بات کر لیں کہ کیا ہو رہا ہے.
ہم سیاست چھوڑ دیں, ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اس ملک کو آباد کریں. اچھی بات ہے آج تو ایک بڑی اچھی خبر ملنے کو ملی ہے, جو ان کے بندے تھے جن کے اوپر ان کا بڑا اعتراض تھا, جہانگیر ترین صاحب نے ان کو آج صوبائی حکومت کو 1 کروڑ روپے دیا ہے, امداد بھی دی ہے ہمارے خیبر پختونخوا حکومت کو. اچھی بات ہے, ہم کہتے ہیں سب مل جل کر کام کریں. لوگ انتظار میں ہیں, لوگ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. لوگ یار چھوڑو کریڈیبلٹی کی, تم لوگوں نے چندے کے نام پہ جو پیسے لے کے آئے ہو, زکات اور پیسے لے کے آئے ہو, خیرات کے پیسے لے کے آئے ہو, تم نے اپنی ذات پہ خرچ کر دیا عمران خان نے. یار صدقے کے پیسے کو اپنی ذات پہ خرچ کرتا ہے یار, اپنی جو ہے پبلسٹی کے لیے خرچ کیے, اپنی پارٹی پہ خرچ کیے ہیں. اس زکات دیکھیں مدینہ کی ریاست کی باتیں کرتے ہو, زکات کے پیسے آج پتہ چل جائے گا, آپ نے بھی فنڈ بنایا ہے, خان صاحب نے بھی فنڈ بنایا ہے, کیا فنڈ میں زیادہ پیسے اکٹھے ہوتے ہیں, کریڈیبلٹی لوگوں نے بتانی کھلی, آپ کے بیان سے تو نہیں آئی نا کریڈیبلٹی. آپ تو سیلاب کے نیکلس نہیں چھوڑتے یار, آپ کے وزیر اعظم تو نیکلس نہیں چھوڑتا سیلاب کا یار. آپ کیا کریڈیبلٹی کی بات کریں گے اپنی یار؟ کیا آپ کو پتا پچھلی دفعہ جب سیلاب آیا 2010 میں آصف زرداری کہاں تھا؟ آصف زرداری پیرس میں ڈیفنس کا ہیلی کاپٹر پہ چھوٹے پہ اپنا وزٹ کرنے گیا. اگر اجازت دیں پروگرام کلوز کر لوں. مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک میں پیسے کھانے کو غلط کہیں, مطلب یہ مدیں کون سی ہیں اس کی طرف نہ جائیں. ملک کا پیسہ کھانا چاہے وہ زکوٰۃ کا ہو, چاہے خزانے سے ہو, چاہے کہیں اور سے ہو, وہ غلط ہے, وہ غلط ہے. برائے مہربانی یہ بڑی لمبی بحثیں ہیں. اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے تو ان ساری چیزوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اجازت دیجیے ناظرین, اللہ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.